عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. آج یہ درس نمبر 38 ہے اور حدیث نمبر 80 ہے بلوغ المرام کا، اور یہ باب جو ہے باب ازالت النجاسہ ہے، جو کتاب الطہارہ جو پہلا کتاب بلوغ المرام کا ہے اس کا یہ 7واں باب ہے. باب ازالت النجاسہ یعنی نجاست زائل یا حکم آداب قضاء الحاجہ یا قضاء الحاجہ یا آداب قضاء الحاجہ کے متعلق یہ 7واں باب ہے، قضاء حاجت کے متعلق اور اس کے آداب کے متعلق. اس باب کا یہ تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آج کوشش کی جائے گی کہ آج ایک ہی لقاء میں تقریباً 6 حدیثیں پیش کروں اور انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا باذن اللہ عز وجل. وعنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. حدیث کا ترجمہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور ایک میرے جیسا لڑکا پانی کا ایک برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ہمراہ جاتے. اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمایا کرتے. تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ یہ اور ان کے ساتھ انہی جیسا ایک غلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے ارادہ کرتے تھے نکلتے تھے تو ایک پانی کا برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر نکلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا فرمایا کرتے. حدیث کی تخریج جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہہ دیا متفق علیہ، تو اس کی روایت امام بخاری نے کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 31 حدیث نمبر 150 کتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء، اور امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 127 حدیث نمبر 271 اور خاص ایک نمبر ہے 70 کتاب الطہارہ باب الاستنجاء بالماء من التبرز. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے. شعبہ جو روایت کرتے ہیں ابو معاذ عطاء ابن ابی میمونہ سے، جو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. اور یہ جو لفظ بیان کیے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ یہ مسلم کے الفاظ ہیں. حدیث کے متعلق جو کچھ الفاظ جس کی تشریح کی ضرورت کان يدخل الخلاء. الخلاء سے خلا کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی خلا وہ خالی جگہ جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے ادھر مراد کیا ہے؟ خلا کا معنی خالی جگہ، لیکن ادھر مراد کیا ہے؟ قضاء حاجت کی جگہ. لیکن ادھر ہو سکتا ہے ایک سوال آئے کہ کیوں آپ الخلاء سے یہ معنی مطلب لے رہے ہیں، یا واضح کر رہا ہوں الخلاء کا ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے بیت الخلاء جو گھروں میں بنا ہوتا ہے، اور ایک جو اوپن صحرا میں مثلا عام میدان میں جو جاتے ہیں لوگ جہاں باتھ روم اور اس طرح یہ گھروں میں اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے. تو ادھر کیا مراد ہے دونوں میں سے؟ باہر یا بیت الخلاء گھر بنا ہوا؟ باہر والا. اچھا، ہو سکتا ہے ادھر اعتراض یا کوئی سوال کرے کہ آپ نے کیوں کہا یہ باہر والا، کیوں نہیں اس سے کہنے بیت الخلاء یہ جو گھروں میں بنا ہوتا ہے مثلا؟
ہاں بیت الخلا، اس کو بھی بیت الخلا کہتے ہیں، اپنے یہاں بھی لکھا بھی رہتا ہے باتھ روموں پر بھی بیت الخلا. کیوں؟ اچھا، اس سے پہلے جواب دیے تھے آپ لوگ. ہاں، اس لیے اس میں آتا کہ ہم اور ہمارے ساتھ ایک غلام، ہماری عمر ہمارے جیسا ایک غلام نکلتے تھے، تو اگر وہ گھر میں بیت الخلا ہوتا تو یہ سب ضرورت کیا رہتی کہ ایک پانی کا برتن لے کر جائے، دوسرا نیزہ، چھوٹا سا نیزہ لے کر جائے. تو یہ قرینہ ہے کہ مراد ادھر وہ گھروں میں بنا ہوا بیت الخلا نہیں بلکہ صحرا، عام میدان مراد ہے. تو یہ مراد ہے، اس کی دلیل یہی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کان اذا خرج لحاجتہ، اس میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے خرج لحاجتہ، اپنی ضرورت کے لیے. اور یہاں صراحت تو نہیں، یہاں تو ہے جب خلا میں داخل ہوتے تھے، تو اسی لیے توضیح کرنے کی ضرورت پڑی کہ مراد ہے عام میدان. اور اس کا قرینہ یہ ہے احمل انا وغلام النحوی. اور دوسری روایت میں ہے کیا؟ کان اذا خرج لحاجتہ، جب اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے نکلتے تھے. تو نکلنے سے مراد یعنی گھر کے باہر نکلتے تھے، بمعنی ایک طرح یہ بنیاد یا بنیان میں یا بنے ہوئے مکانات میں یہ بیت الخلا مراد نہیں ہے. وغلام النحوی، وغلام النحوی، غلام سے مراد کیا ہوتا ہے غلام عربی میں؟ لغوی معنی کیا ہے غلام کا؟ غلام کا معنی خدمت کرنے والا. اور کیا مراد ہے لغوی معنی؟ ہاں، وہ استعمال کیا جاتا ہے خدمت کرنے والے پر، لیکن اصل معنی مراد ہوتا ہے بچہ، لڑکا یا چھوٹا سا لڑکا. چھوٹا سا لڑکا. اور ابن سیدہ نے کہا کہ اس بچے کو کہتے ہیں فطام سے لے کر 7 سال تک، یعنی جب سے دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے، یعنی 2 سال مکمل ہونے کے بعد سے لے کر 7 سال تک. اور الزمخشری نے کہا نہیں، وہ چھوٹا بچہ یہاں تک کہ مونچھ اور داڑھی اس کی نکل جائے اس وقت تک اس کو غلام کہا جاتا ہے. اس کے بعد حقیقت میں غلام نہیں، اس کو رجل کہیں گے آپ، مثلاً مرد کہیں گے، اور اس کو غلام نہیں کہا جائے گا جو بڑا ہو گیا، داڑھی مونچھ اور بالغ ہو گیا، بلکہ علامتیں ظاہر ہو گئیں تو اس کو غلام نہیں کہا جائے گا لغوی اعتبار سے. لیکن کبھی کبھی مجازن کہا جاتا ہے، بڑے آدمی کو بھی مجازن کہا جاتا ہے غلام. اور ایسے ہی غلام اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو خدمت کرتا ہے، اگرچہ وہ بڑا ہو، بوڑھا بھی ہو، تب بھی اس کو غلام کہا جا سکتا ہے اگر وہ خدمت کر رہا. ایسے ہی وہ مملوک جو پہلے ہوتے تھے زمانے میں، وہ غلام جو خدمت کرتے تھے، اور ایسے ہی ان کو بھی بیچا اور خریدا جاتا تھا جس طرح کی اور مالیت اور چیزیں، تو اس کو بھی کہا جاتا تھا غلام. اور اس کا جمع اغلما وغلما وغلمان ہے. وغلام النحوی، نحوی سے مراد کیا ہے؟ غلام النحوی کیا مراد ہے؟ یعنی میرے جیسا لڑکا، میرے جیسا. غلام النحوی، غلام نحوی، اس کے معنی انس رضی اللہ عنہ اس وقت کیا غلام تھے، چھوٹے بچے تھے، اور انہی جیسا ایک اور ان کا ساتھی بھی نکلتا تھا ان کے ساتھ. مراد کون ہے وہ غلام النحوی در؟ وہ غلام سے مراد کون ہے؟ وہ کون تھے جو وہ بھی انس رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ نکلتے تھے؟ ایک تفسیر ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن حقیقت میں کیا عبداللہ بن مسعود اس وقت ان کی عمر کم تھی کہ کہا جا سکتا تھا ان کو کہ وہ غلام ہیں؟ نہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکی دور میں بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا انتقال ہوا سن 32 ہجری میں مدینہ میں، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال. تو اس وقت حقیقت میں 30 سال کے تھے ہوں گے، کم سے کم 30 کے اوپر ہی تھے ہوں گے، 30 سے کچھ اوپر ہوں گے. اچھا، تو یہ غلام کے متعلق اور کچھ نے کہا کہ نہیں مراد ابو ہریرہ ہیں، کسی نے کہا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم ہیں. بہرحال واللہ اعلم یہ سبھی حضرات مراد نہیں ہیں، الا کہ کہا جائے کہ عبداللہ بن مسعود ہی رضی اللہ عنہ مراد ہے، اور انہوں نے مجازن انہیں کہا غلام النحوی، اور مراد ہے نحوی ہمارے جیسا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
کرنے والا، نہ کہ ہمارے جیسا عمر میں. تو یہ اس کی تعویل کر سکتے ہیں، وہ غلام نحوی، ہمارے جیسا وہ بھی غلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یعنی برابر کرتے تھے، یہ کہا جا سکتا ہے. فَأَحْمِلُ أَنَا غُلَامُ النَّحْوِ إِدَاوَةً. اداوہ کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا سا برتن، چھوٹا سا برتن چمڑی سے جو بناتے تھے اس وقت اس دور میں، اور اس کا جمع ہے اداوہ اداوہ، جس طرح مطیہ مطایا. وعنزہ، دیکھیں وعنزہ نون پہ زبر ہے، عنزہ نہیں ہے، بکری نہیں ہے، عنزہ. عنزہ سے مراد چھوٹا سا نیزہ، یا ایسے ہی ایک اور معنی اس کا ہے، اس سے مراد ایسی لمبی لاٹھی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے. تو یہ ہے. اچھا ادھر اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پانی کا برتن لے کر جاتے تھے تو واضح استنجا کرنے کے لیے، لیکن یہ چھوٹا سا نیزہ یا یہ عصا یا لمبی لاٹھی جس کے نیچے لوہے کا پھل ہو، اس کا کیا فائدہ؟ یہ کس لیے لے کر نکلتے تھے؟ یعنی جانور اگر مارنے وارنے کے لیے. اچھا اور اچھا یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یہ لے کر نکلتے تھے اور نماز کے دوران آگے رکھ دیتے تھے، سترا بنا لیتے تھے. قضاء حاجت کے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو مزید اس میں ستر ہے، اور اس طرح آدمی گویا ایک طرح دوسروں کی نگاہوں سے مزید اس طرح اپنی حفاظت کر بیٹھتا ہے. تو یہ اس کا یہ فائدہ ہے. یستنجی بالماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے، یعنی پانی کے ذریعے وہ صفائی کرتے تھے. اب حدیث سے جو مستنبط فائدے، اچھا چلیے تو کیا فائدے ہیں اس سے جس کا تعلق ہے آداب قضاء حاجہ سے؟ ہاں پہلا سبق، پہلا مسئلہ جس کا تعلق آداب قضاء حاجہ سے ہے، کیا اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے؟ اگر خلا میں جائے تو اپنے لیے کچھ سترہ سامنے، اچھا سترے کا اہتمام کرنا، اور اگر سترہ نہیں تو کم سے کم دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نگاہیں یا لوگ نہ دیکھیں. اچھا اور کیا؟ پہلے سے تیاری کر کے جائے، پانی وانی لے کر آدمی جائے، نہ کہ وہاں ہو سکتا ہے مشکل میں پڑ جائے جس کی وجہ سے اس کے جسم پر بھی نجاست اور غلاظت لگ جائے. اچھا چلیے پہلا جو سبق ہے اس میں کہ، اور آپ لوگوں نے نہیں ذکر کیا، اس لیے نہیں ذکر کیا کہ یہ مسئلہ ایک دم واضح ہے، لیکن ابھی پتہ چلے گا اس میں اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں کہ صرف پانی کا استعمال کرنا قضاء حاجت، رفع حاجت کے بعد، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد صرف پانی کا استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اگرچہ اس سے پہلے آدمی نے استجمار نہیں کیا، یعنی نہ اس نے ڈھیلا یا کہیے پتھر یا آج کل ٹیشو نہیں استعمال کیا، تب بھی صرف پانی کا استعمال کرنا کیا یہ کافی ہے؟ شاید آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے، تو واضح چیز ہے. نہیں، کچھ اہل علم نے کہا یہ مکروہ ہے کہ آدمی ڈائریکٹ پانی استعمال کرے، اس لیے کہ کہتے ہیں کراہت ہے اس میں، اسے ڈائریکٹ آدمی نجاست کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا مکروہ ہے، بلکہ پہلے استجمار ہونا چاہیے پھر استنجا ہونا چاہیے. پہلے پتھر ڈھیلا ٹیشو استعمال کرے پھر پانی استعمال کرے، تو ڈائریکٹ صرف پانی استعمال کرنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور وجہ کیا؟ یہی کہ ڈائریکٹ آدمی نجاست کو چھوتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا فتح الباری میں، اور امام بخاری کی کتاب کی شرح کر رہے ہیں، تو اس میں باب جو باندھا امام بخاری نے کیا ہے؟ باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء کی پانی سے استنجا کرنا، یا کہیں اس طرح صرف پانی کا استعمال کرنا. تو اس کے تحت، اس باب کے تحت میں بیان کرتے ابن حجر رحمہ اللہ، اراد بهذه الترجمہ الرد على من کرہہ، یہ ترجمہ کیوں امام بخاری نے باندھا؟ باب الاستنجاء بالماء، ان لوگوں پر رد کرنا جنہوں نے کہا کہ مکروہ ہے صرف پانی استعمال کرنا، اور ایسے ہی ان لوگوں پر بھی رد کرنا، ان لوگوں کو جواب دینا جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی نہیں استعمال کیا قضاء حاجت یا رفع حاجت کے بعد. تو اس طرح یہ رد کرنا مقصود ہے، اسی لیے الامام بخاری کے تراجم بہت ہی دقیق ہوتے ہیں. تو باب الاستنجاء بالماء کے تحت انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. اور ابھی ہم نے جب حدیث کی تخریج بیان کی تو کیا یہی ذکر کیا کہ امام بخاری نے کہاں روایت کی ہے؟
پیج نمبر بیان کرنے کے بعد کتاب الوضو میں باب الاستنجاء بالماء. اب اس طرح یہ واضح ہوا کہ پانی پر اکتفا کرنا جائز ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول ہے کہ مکروہ ہے. کس نے کہا کہ یہ مکروہ ہے؟ اس میں مروی ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے، اور منقول ہے امام مالک سے بھی کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مکروہ ہے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی استعمال کیا قضائے حاجت یا رفع حاجت کے بعد. تو بہرحال جواب اس طرح اس حدیث سے واضح ہے. کیا جواب دیا جائے گا جنہوں نے کہا یہ مکروہ ہے؟ کہ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی کا استعمال کیا. نمبر دو، پانی کیوں پانی کا بس استعمال کرنا مکروہ ہے جبکہ اس سے مکمل طور پر صفائی ہو جاتی ہے؟ تو ادھر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. اور اگر آدمی ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو لگا رہا ہے تو حقیقت میں نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ نجاست کو چھونے کے لیے. اور پھر اس طرح اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پھر مٹی پر مار کر پھر اس کو ہاتھ کو دھلتے تھے، جس سے ابو داؤد کی روایت ہے. اور آج کل ہمارے اور آپ کے دور میں اس کے کئی وسائل ہیں، صابن کے کئی قسمیں ہیں جس سے مکمل طور پر صفائی ہو جاتی ہے، بلکہ ہاتھوں میں خوشبو اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد آنے لگتے ہیں. تو یہ پہلا اور اہم مسئلہ تھا. اس طرح شاید ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ صرف پانی استعمال کرنا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مکروہ ہے. اور یہ اب اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ قضاء حاجت کے بعد 3 صورتیں ہیں صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے. نمبر ایک کیا؟ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ استجمار اور استنجا. اس طرح اس سے کوئی نہیں کہے گا مکروہ ہے کہ نہیں. تو یہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اعلیٰ درجہ کیا کہ آدمی پہلے استجمار کرے پھر استنجا کرے. پھر نمبر 2 دوسرے مرتبہ پہ کیا ہے؟ صرف استنجا کرنا جو اس حدیث میں. اور نمبر 3 صرف استجمار کرنا، صرف استجمار کرنا. اور یہ بھی کچھ اپنے بھائی سمجھتے ہیں کہ استجمار کرنے سے صفائی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ جیسے کبھی ایسے باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا، پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو استعمال کر لیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں. ارے حضرت، پانی کی جگہ پر مکمل جیسا پانی سے صفائی ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتے ہیں آپ، اور وہ مکان وہ جگہ پاک ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی یہ استجمار کے بعد بھی برابر ہے. اور ایسے ہی اگر پخانہ کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے صرف وہی استعمال کیا تو وہ کافی ہے. لیکن لا شک اعلیٰ یہ کیا ہے کہ استجمار پھر استنجا ہو، نمبر 2 استنجا بس ہو، نمبر 3 صرف استجمار ہو. دوسرا فائدہ سبق اس حدیث سے یہ ہے کہ آدمی پہلے سے تیاری کر لے اگر قضاء حاجت کے لیے باہر نکل رہا کہ اس کے ساتھ پانی ہو، تاکہ قضاء حاجت کے بعد فوراً استعمال کرے، نہ کہ پھنس جائے اور پانی کی تلاش کی وجہ سے اپنے اور جسم کو ناپاک کر بیٹھے. ایسے ہی تیسرا سبق یہ ہے کہ کسی آدمی کی خدمت کرنا، دوسرے آدمی کی خدمت کرنا جائز ہے اگر قضاء حاجت کے لیے نکل رہا. تو اگر اس کی طہارت میں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں قضاء حاجت کے وقت، یا ایسے ہی حدث کو اٹھانے کے لیے وضو کے وقت، تو یہ جائز ہے اور درست ہے. ایسے ہی چوتھا فائدہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اکثر حدیثوں میں آتا ہے اس لیے نہیں ذکر کیا جاتا لیکن اختصاراً بیان کیا جا رہا. انس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ انہیں یہ شرف اور یہ اونچا مقام ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرتے رہتے تھے. لا شک کتنا اونچا مقام، بلکہ ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. دوسری حدیث اس کے بعد جو ہے، اور اس طرح اس باب آداب قضاء الحاجہ کی حدیث نمبر 4 ہے، وہ بیان کر رہا ہوں. اور اس میں بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو ابھی اس حدیث انس میں گزر گیا. حدیث پڑھ رہا ہوں. عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا پانی کا برتن ساتھ لے چلو. پھر آپ رفع حاجت کے لیے اتنی دور تشریف لے گئے کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے،
آپ میری نظر سے چھپ گئے، دور ہو گئے، بالآخر آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ در خدمت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کہا کہ پانی کا برتن لو، اور پھر ان کے ساتھ نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے، نظروں سے غائب ہو گئے، نظر ہی نہیں آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت، اپنی حاجت پوری کی۔ مراد یہ ہے کہ کچھ حد تک لے کر گئے ہوں گے برتن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے کر گئے، یہاں تک کہ ان سے کافی دور ہو گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ حدیث کی تخریج امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں کئی جگہوں پر انہوں نے روایت کی ہے، اور یہ جو لفظ موجود ہے، یہ لفظ یہ حقیقت میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے یہ کہیے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ مختلف موازے مختلف مقامات پر انہوں نے روایت کی، اور امام بخاری ایک ہی حدیث کو کبھی کبھی 7 مرتبہ دہراتے ہیں۔ کیوں بھائیو 7 مرتبہ دہراتے ہیں یا کئی مرتبہ دہراتے ہیں؟ کیوں ایک مرتبہ ذکر کر دیتے ہیں؟ ہاں بالکل، موضوع ایک ہی حدیث کا کبھی تعلق مثلا 7 باب سے تو 7 جگہوں پر دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بھائیو سبحان اللہ، اس میں بھی ایک طرح علمی اعتبار سے، ایک فن کے اعتبار سے اس میں بھی مختلف اسانید بیان کرتے رہتے ہیں، مختلف الفاظ لاتے رہتے، اس میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بمعنی اگر آپ جمع کریں تو اس سے یہ 7 حدیثیں مکرر ہیں، لیکن 7 کو سامنے رکھیں گے تو اس میں بھی علم حدیث کے نقطہ نظر سے، حدیث کے نقطہ نظر سے اس میں بھی آپ کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ یا تو دوسرا جو مکرر کیا دوسرے سند سے بیان کیے ہیں، تیسرے کو تیسرے سند سے، الفاظ میں بھی کچھ آگے الفاظ مختلف ہے جس سے مختلف فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو المهم اس میں بھی اس کے اندر بھی یہ تفنن یا کہیے اس کے اندر بھی بہت سے فائدے پیش کرتے ہیں تکرار کرتے وقت بھی، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ تکرار نہیں کرتے ہیں بھائیو۔ حدیث کا جو تعلق جو سب سے زیادہ واضح جس موضوع جس باب سے ہوتا ہے وہی حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، اور اگر حدیث کے کئی طرق ہیں، کئی الفاظ ہیں، تو وہ بھی اکٹھا ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرح یہ خوبی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی کہ پوری حدیثوں کا ایک ہی حدیث، اس کے جتنے طرق ہیں، اسانید ہیں، مختلف الفاظ ایک ہی ساتھ پیش کر دیتے ہیں، ایک کے بعد سمجھیے 4 5 7 8 حدیثیں ایک ہی ساتھ۔ اور امام بخاری نے ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ مختلف ابواب میں بانٹتے ہیں، تو دونوں کا ایک حقیقت میں ایک خوبی، ایک میزہ ہے۔ اچھا، تو یہ امام بخاری نے مختلف مقامات پر روایت کی، اس میں کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، آپ تعجب کریں گے کہ باب تو صلاۃ پر ہے اور یہاں آداب قضاء حاجہ اور طہارت سے ہے، اس لیے حدیث لمبی ہے، اس میں سے یہ جو نص ہے سامنے وہ کیا، وہ ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد بھی نماز سے بھی تعلق و حدیث میں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب میں جتنا تعلق رہا لفظ وہی بس وہ بیان کیے، پوری حدیث وہ نہیں بیان کیے، تاکہ کتاب بلوغ المرام یہ کتاب لمبی نہ ہو جائے اور پھر یاد کرنے میں مشکل نہ ہو جائے۔ انہوں نے کیوں اس کتاب کی تالیف کی ہے؟ تاکہ حفظ کریں طلبہ علم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے لڑکے محمد کے لیے انہوں نے یہ کتاب کی تالیف کی تھی، اور یہ شروع میں مقدمہ میں یہ بات آ چکی۔ بہرحال باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، پیج نمبر 64، حدیث نمبر 363، امام مسلم نے روایت کی ہے، پیج نمبر 129، حدیث نمبر 274، اور ایک خاص جو نمبر ہے 77۔ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں من طریق الاعمش، جو روایت کرتے ہیں مسلم ابن صبیح سے، جو روایت کرتے ہیں مسروق سے، جو روایت کرتے ہیں صحابی رسول المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث سے جو الفاظ، خود الاداوہ، الاداوہ کا ترجمہ ابھی سابقہ حدیث میں گزرا، چھوٹا سا برتن جو چمڑی سے بنایا جاتا تھا، اس کا جمع اداوہ ہے، مطیہ مطایا، اس میں پانی رکھتے تھے۔ حتی توارا عنی، حتی توارا عنی، توارا عنی سے مراد کیا ہے کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے، کس طرح اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، چھپ گئے، ہاں اس سے مراد ہے دور چلے گئے۔ اچھا، دور چلے گئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن غالباً اگر زمین بھائیو برابر ہو تو آدمی جتنا بھی دور جائے تو غالباً چھوٹا ہوتا رہے گا لیکن دکھے گا، ہے کہ نہیں؟
تو ادھر ممکن ہے کہ کسی درخت کے پیچھے، کسی ٹیلے کے پیچھے آپ آ گئے، یہاں تک کہ مکمل طور پر آپ اب نظر ہی نہیں آنے لگے. لیکن ایک روایت میں، بخاری کی روایت ہے کتاب اللباس میں، اور مسلم نے بھی روایت کی ہے، حتی توارا عنی فی سواد اللیل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھپ گئے رات کی تاریکیوں میں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ مراد کیا ہے، رات میں. اور رات میں بھی آدمی قریب میں آدمی دکھتا ہے، لیکن ذرا دور ہو جائے تو نہیں دکھتا ہے کہ نہیں. تو یہ اس طرح یہ دوسری روایتوں سے تفسیر اور وضاحت ہو گئی کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے یا یہ دیکھنے نہیں لگے کہ رات کا وہ وقت تھا. حدیث اب جو مستنبط فائدے جس کا تعلق باب آداب قضاء الحاجہ سے ہاں ذکر کریں. نمبر 1 کیا فائدہ مل رہا ہے اس میں؟ ہاں بتائیں. بالکل قضاء حاجت کے لیے دور جانا چاہیے. اچھا مستحب ہے واجب ہے؟ مستحب ہے. صحیح. اچھا تو پہلا سبق، پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت آدمی کو چاہیے کہ دور جائے، یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ نمبر 1 اس کے شرمگاہ پر لوگوں کی نظر نہ پڑے. پھر ایسے ہی جو بو کی بات ہے، پھر آواز کی بات ہے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ طبعاً اگر وہ صحرا میں جا رہا عام میدان میں، لیکن اگر گھر میں باتھ روم جو بنے ہوئے ہیں تو حقیقت میں باتھ روم میں یہ باتیں، یہ حکمتیں یا جو اسباب ہیں دور ہونے کے لیے وہ پائے جاتے ہیں، تو اس طرح وہ کافی ہے. دوسرا سبق اسی سے متصل ہے لیکن مزید وضاحت کے لیے کہ آدمی جو دور جانا چاہیے، یہ وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے، کس کے لیے، کیوں دور جانا چاہیے؟ ہاں شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. لیکن شرمگاہ کی حفاظت کرنا واجب ہے مستحب ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنا مستحب ہے، یعنی آدمی کوئی مشکل نہیں، قریب میں سب کے بیچ میں بغل میں بیٹھ سکتا ہے. اچھا واجب ہے. تو اس کا معنی دور جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہاں پردہ. ہاں اچھا تو یہ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی حالت میں قضاء حاجت میں مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو یعنی ایک احساس بھی، نظر بھی آئے کہ آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے. تو مقصد اصل یہ ہے کہ دور، تاکہ ایسی حالت میں، اس کیفیت میں لوگوں کی نظر نہ پڑے. اور یہ مستحب ہے کہ دور اور ایسی حالت میں لوگ کی نظر نہ پڑے. اور جہاں تک قضاء حاجت کے وقت شرمگاہ ڈھک رہے تو واجب ہے. تو اصل مقصد قضاء حاجت کو دور جانے سے مراد یہ ہے تاکہ اس حالت میں، اس کیفیت میں لوگ نہ دیکھیں اسے. اور مراد صرف ستر عورہ نہیں ہے، اس لیے اگر صرف ستر عورہ ہوتا تو اتنا دور جاتا نہیں، کچھ قریب ہی میں بھی رہتا تب بھی شرمگاہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں جو معنی ہے، جو حکمت ہے، وہ نہیں ادھر پوری ہو رہی ہے. اسی لیے اس کو مزید جب دور جائے گا تبھی. تو قضاء حاجت کے وقت اور عام حالت میں بھی شرمگاہ کو ڈھکنا ہے تو واجب ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ واجب کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن زیادہ دور جانے سے مراد کہ اس کیفیت میں لوگ نہ دیکھیں، اور یہ مستحب ہے. اور شرمگاہ کو ڈھکنا یہ تو واجب ہے. تیسرا سبق اس حدیث میں، اور یہ سابقہ حدیث میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ آدمی کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. پانی اپنے ساتھ برتن میں لے کر جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو اور اس طرح اپنے اور جگہوں کو نجس نہ کر بیٹھے. ایسے ہی چوتھا سبق یہ ہے جو سابقہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ صرف پانی پر اکتفا کرنا، صرف پانی سے استنجا کرنا قضاء حاجت، رفع حاجت کے بعد یہ جائز اور درست ہے. حدیث نمبر اب ہم 5 پیش کر رہے ہیں باب آداب قضاء الحاجہ میں، اور غور سے آپ لوگ دیکھیں اور پھر بتائیے کہ اس میں حقیقت میں کتنی حدیثیں ہیں جو ایک ساتھ بیان کی جا رہی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم. زاد ابو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة
وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. کتنی حدیثیں ہیں اس میں حقیقت میں؟ 4 حدیثیں. بالکل. راوی اگر مختلف ہو گئے صحابی رسول تو وہ مستقل ایک حدیث ہو گئی، اور اگر راوی حدیث کے ایک ہیں اور متن ایک ہی ہے تو ایک ہی حدیث مانی جائے گی. اگر راوی ایک ہیں اور متن ایک ہے، اگرچہ تھوڑا بہت آگے پیچھے اختلاف ہے تو اس کو ایک ہی حدیث مانی جائے گی. لیکن روات مختلف ہو گئے، اگرچہ حدیث ایک ہی حدیث ہے تو اس کو کتنی حدیث مانی جائے گی؟ جس قدر وہ روات ہیں اسے. ہاں 4 ہیں تو 4 مانی جائے گی. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والے 2 امور سے اجتناب کرو، ایک لوگوں کے راستے میں، دوسرا ان کے آرام کرنے کی سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت کرنے سے. یعنی بچو ان 2 چیزوں سے جو لعنت کے سبب بنتے ہیں. لوگ لعنت دیں گے کرنے والے کو تو تم ایسے کرنے سے بچو. کیا؟ نمبر 1 کہ لوگوں کے راستے پر قضاء حاجت کرو، یا ایسے ہی جو سایہ دار جگہ ہے، مثلا درخت ہے جہاں وہ آرام کرتے ہیں گرمیوں میں، یا ایسے کہا جائے اگر ٹھنڈیوں میں اگر وہ کہیں ایسے اچھا جگہ ہے جہاں سورج دھوپ پہنچتا ہے وہاں اگر بیٹھ رہے ہیں تو وہ دونوں ایسے جگہوں پر قضاء حاجت سے بچو. زاد ابو داود عن معاذ والموارد، اور ابو داود نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واسطے گھاٹوں کا لفظ زائد بیان کیا ہے. یعنی ان کی حدیث مکمل یہ ہے اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. دیکھیں اس میں کس بات کا اضافہ ہوا پہلے حدیث سے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے لعنت کے 3 اسباب سے اجتناب کرو. ادھر 2 ہے نا، راستہ اور سایہ، ادھر 3 ہے. 3 اسباب سے اجتناب کرو. گھاٹوں پر یہ اضافہ ہوا نا، جہاں پانی کے لیے پہنچتے ہیں، گھاٹوں پر، راہ عام پر، عام راستہ، اور سائے کے نیچے رفع حاجت کرنے سے. تو یہ راستہ اور ایسے ہی سایہ، اس کا تو ذکر آ چکا، اور ادھر ایک اضافہ ہے کیا؟ گھاٹوں پر. اچھا پھر جو تیسری جو روایت ہے وہ احمد عن ابن عباس ونقعماء وفیہما ضعف، اور امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے. اس میں ہے یا جہاں پانی جمع ہوتا ہو. تو کس بات کا اضافہ ہوا؟ نمبر 4 پانی جہاں جمع ہوتا ہو وہاں بھی رفع حاجت سے بچنا چاہیے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دونوں روایتوں میں کچھ ضعف ہے. کون سی دونوں روایتوں میں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور جو ابو داؤد نے روایت کی، اور دوسری کیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو امام احمد نے روایت کی ہے. چوتھی حدیث جو طبرانی کی ہے، اور طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پھلدار درختوں کے نیچے کتنا ہو گیا؟ اس طرح 5 ہو گیا. ایک سایہ اور ادھر پھلدار درختوں، ادھر سایہ کریں، یہ پھلدار اگر ہے تو سایہ ہو یا نہیں ہو کے نیچے، اور جاری و ساری نہر کے کنارے پر. یہ کیا ہو گیا؟ نمبر 6. اور جاری و ساری نہر کے کنارے پر قضاء حاجت کرنے سے ممانعت والی روایت بیان کی ہے. اس کی سند ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. اس طرح یہ 4 حدیثوں میں کتنی حدیثیں صحیح ہے؟ 2 صحیح. ہاں ایک صحیح ہے بس، اور باقی تینوں ضعیف ہیں. اچھا حدیث کا ترجمہ مکمل ہو گیا. 4 حدیثیں ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا، باقی اور روات کا ذکر آ چکا، اسی لیے معاذ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ بیان کرنا اختصار کے ساتھ. ان کا نام معاذ ابن جبل ابن عمر ابن اوس الانصاری الخزرجی ہیں. تو مدینہ کے تھے یا مہاجر صحابی ہیں؟ مدینہ کے تھے، انصار کے تھے. کون سا قبیلہ؟ خزرج اوس تو یہ نہیں، الخزرجی ہے. نام ان کا ابن عمر ابن اوس الانصاری ہے، لیکن خزرج قبیلہ کے یہ تھے. انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ اسلام قبول کیا بیعت عقبہ ثانیہ میں، جس میں اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتقل ہو جائیں گے اور مدینہ والے ان کا مکمل ساتھ دیں گے، جس سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اپنے اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جو واقعہ جو شہیر ہے، جس سے بھائیوں حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رخ بدل گیا اور قوت اور مضبوطی حاصل ہوئی، اور اسی کے بعد پھر اسلام تیزی سے پھیلا۔ تو یہ اس وقت بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے، اس وقت صرف 18 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے یہ شرف عطا کی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں، تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں یمن ان کو بھیجا داعی اور مبلغ بنا کر۔ یہی بھائیوں کافی ہے شرف کے لیے، اتنے صحابہ کرام میں ان کو بھیجنا، اتنی بڑی ذمہ داری دینا، کیا رہا ہے؟ عام صحابی تھے ہوں گے، تو اس سے بہت بڑا اور اونچا مقام کی اس کے مستحق تھے۔ اور وہ بھی یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے، وہاں جدال کا بھی مسئلہ ہے، نقاش کا بھی مسئلہ، ان کے پاس بھی علم ہے، شبہات ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جس طرح مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، الی ان یوحد اللہ کی وحدانیت اختیار کرے، اور یہ بھی واضح ہوا کہ دعوت کے میدان میں سب سے پہلے دعوت یہی لا الہ الا اللہ کلمہ کی طرف دینی چاہیے، پھر اس کے بعد نماز اور ایسے ہی زکوٰۃ نہ کی، جس طرح بہت سے آج مبلغین پہلی دعوت دیتے ہیں نماز، توحید کا ذکر ہی نہیں کرتے، کہتے پہلے لوگوں کو جمع کر دیں، پھر اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہتے ہیں اس سے انتشار اور اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں بھیجا اور انہیں معلم بنا کر، مبلغ، قاضی بنا کر بھیجا، اور ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد واپس آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ بھی کر دیا تھا کہ شاید اب ہماری ملاقات تم سے اب نہ ہو، اور سبحان اللہ فعلاً یہی ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ملک شام کا گورنر بنایا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے بعد، اور پھر ان کا انتقال ہوا سن 18 ہجری میں طاعون عامواس، وہاں ایک بڑا طاعون آیا جس میں کئی صحابہ کرام کا انتقال ہوا، جس میں یہ معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان کی عمر صرف 34 سال تھی، 34 سال کے تھے، اور لیکن تب بھی دیکھیے ان کا یہ مقام اور رتبہ ملا۔ اسی لیے کبھی کبھی بھائیو عمر سے نہیں ہوتا، بہت لمبے عمر والے ہوتے ہیں لیکن مزید ان کی مصیبت ہے اس میں، اور پکڑ اور حساب ہے، اور کچھ چند عمر ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ اسی لیے آدمی کا فعل اور عمل یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ان کے فضائل تو بہت ہیں، اس میں ایک فضیلت علی سبیل مثال ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگے، انی احبک یا معاذ واللہ انی لا احبک، کہ معاذ رب العزت کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی خاطر۔ پھر کہا اسی کا یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، تو نماز کے آخر میں یہ وصیت میں کر رہا ہوں کہ پڑھتے رہنا یہی دعا۔ اور ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن جمع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ 4 تھے جو سبھی کے سب انصار کے تھے، وہ کون ہیں؟ زید بن ثابت، ابو زید، معاذ ابن جبل، اور کون ہیں؟ ابیہ ابن کعب۔ ان سے 157 حدیثیں مروی ہیں، جس میں سے امام بخاری امام مسلم متفق ہیں 2 حدیثوں پر، اور ایسے ہی ایک حدیث سے منفرد ہے امام مسلم جو یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس سے نہیں، یہ معاذ نہیں، یہ تو ابو ہریرہ رضی عفواً، یہ معاذ والی ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ تو اس طرح ایک حدیث روایت کرتے ہیں امام مسلم جو منفرد ہے امام بخاری سے، اور 3 حدیثوں میں امام بخاری منفرد ہیں امام مسلم سے۔ حدیث کی تخریج 4 حدیثیں، پہلی حدیث اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا شجرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے امام مسلم نے روایت کی ہے، پیج نمبر 127، حدیث نمبر 269، کتاب الطہارہ باب النہی عن التخلی فی الطرق والظلال، اور ایسے ابو داؤد نے روایت کی ہے، پیج نمبر 16، حدیث نمبر 25، کتاب الطہارہ باب المواضع التي نهي عن البول فيها من طریق اسماعیل ابن جعفر، جو روایت کرتے ہیں العلا سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللاعنین کا لفظ آتا ہے کہ نہیں، اتقوا اللاعنین، لاعنین کیا ہے؟ مثنیٰ ہے، مفرد کیا ہے لاعنین کا؟ لاعن۔ یہ جو اتقوا اللاعنین ابو داؤد کی روایت ہے،
مسلم میں جس کا حوالہ دیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین، صیغت مبالغہ کا آتا ہے، یہ مسلم میں اللعانین ہے، جبکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حوالہ دیا مسلم کا اور لفظ بیان کیا ابو داؤد کا، اسی لیے تخریج کا وقت ہم نے مسلم کا بھی بیان کیا اور ابو داؤد کا بھی ذکر کیا۔ دوسری جو حدیث ہے جو معاذ رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس کی روایت کرتے ہیں ابو داؤد اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 16 حدیث نمبر 26، کتاب الطہارہ، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، من طریق نافع بن یزید، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید الحمیری سے، جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل۔ ترجمہ کے وقت یہ نص میں نے بیان کر دیا۔ یہ اسناد کیا ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ ابو داؤد والی ضعیف ہے، جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نہیں۔ کیوں ضعیف ہے؟ ضعیف ہے اس لیے اس میں ابو سعید الحمیری کو دیکھ رہے ہیں، کن سے روایت کر رہے ہیں؟ کن سے روایت کر رہے ابو سعید الحمیری؟ معاذ رضی اللہ عنہ سے۔ اہل علم نے کہا انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنی ہی نہیں ہیں، تو ڈائریکٹ جب معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے اس کے بعد انقطاع، سند متصل نہیں ہے، بیچ میں ایک راوی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اب وہ کون سے راوی ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو حدیث منقطع ہو گیا۔ اور حدیث صحیح ہونے کے لیے ایک اہم شرط کیا ہے؟ اتصال السند، وہ متوفر نہیں ہے تو حدیث کیا؟ ضعیف ہے، خلاص۔ دیکھیں باریکی، یعنی یہ عام جو حدیث میں ان کا تخصص کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ابو سعید الحمیری یہ معاذ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنے۔ ابن حجر رحمہ اللہ وہ کتاب التقریب، تقریب التہذیب میں بیان کرتے ہیں شامی مجہول، کہ یہ مجہول ہیں۔ ایک اور یہ بھی بات آ گئی، ایک انقطاع ہے، نمبر 2 خود مجہول ہیں، تو کتنی شرطیں ساقط ہو گئی؟ 2۔ ایک کہ وہ ثقہ نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے 3 شرطیں بھی، عادل بھی، جب مجہول ہے تو نہ عادل کے بارے میں پتہ نہیں، ضبط بھی نہیں معلوم ہے، تو دونوں شرطیں غائب ہوئیں، اور نمبر 3 انہوں نے معاذ سے سنا نہیں، تو 3 ہو گئی۔ اور تو کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ شامی مجہول، یعنی شام کے رہنے والے مجہول ہیں۔ وروایت عن معاذ بن جبل مرسلہ، اور ان کی روایت جو معاذ سے روایت کرتے ہیں مرسل ہے، یعنی منقطع ہے۔ اور سبحان اللہ یہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث بغیر اس اسناد کے معروف ہی نہیں، یعنی اگر اور اسانید تلاشیں گے کتب الحدیث میں تو نہیں ملیں گے۔ تو اس کا معنی مطلب کیا ہوا کہ یہی حضرت اکیلے روایت کر رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں اور طرق ہے ہی نہیں معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، تو کیا وہ حدیث پھر اس طرح خلاص ضعیف ہے۔ تو یہ ابن القطان نے کہا کوئی اور اسناد ہے ہی نہیں۔ اچھا بھائیو، یہ حدیث غور کرے متن پر، اتقوا الملاعن الثلاثہ، غور کرے، جواب جو دے گا اس کے معنی ماشاءاللہ وہ اچھی سمجھ رکھ رہا ہے۔ اتقوا الملاعن الثلاثہ ہے کہ نہیں؟ اتقوا الملاعن الثلاثہ، پھر سے دہرا رہا ہوں، البراز فی الموارد، موارد یعنی کیا اس کا ترجمہ کیا گیا؟ گھاٹوں پر، اور ایسے ہی پھر کیا ہے؟ قارعۃ الطریق، راستے پر، اور کیا ہے؟ ظل سایہ۔ اس سند کے بارے میں کیا کہا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ ضعیف ہے، اور واضح بھی ابھی ہم نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ تینوں جو الفاظ متن میں آیا ہے، گھاٹوں پر، سایہ پر، راستے پر، یہ تینوں اب یہ متن پورا ضعیف ہے یا نہیں؟ اچھا ہاں، کون جواب دے گا؟ صرف گھاٹ والا ضعیف، اور باقی وہ 2 صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ پہلے حدیث میں آ گیا، ہاں، یعنی دوسری حدیث کی وجہ سے اس کو صحیح مانا گیا۔ اس کو کہیں گے دونوں، اس کو کہیں گے یہ حسن لغیرہ ہی ہے، یہ دونوں لفظ کو حسن لغیرہ، اس لیے وہ ضعیف ہے، اور اس لیے اسی موضوع میں ایک صحیح حدیث آ گئی تو حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ بھی کہتے، الگ یہ ہو گیا۔ المہم تو وہ دونوں کو نہیں مانیں گے ضعیف، اس لیے اس کو تقویت مل گئی صحیح حدیث سے۔ دیکھیں یہ بھی تقویت مل گئی، لیکن موارد والا کہیں گے وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، اس لیے اس کا اور حدیثوں سے نہیں ملا۔ اگر اور ایک ضعیف حدیث مل جاتی تو کہہ دیتے حسن لغیرہ مثلا، لیکن نہیں ملی تو وہ الموارد والا کہیں گے۔ اب اگر سوال کیا جائے کیا الموارد، گھاٹوں پر پیشاب پاخانہ نہیں کرنا ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے یا حدیث میں منع آیا ہے؟ حدیثوں میں ہاں، جواب نہیں، حدیث ثابت نہیں اس مسئلے میں۔
طبعا اس کا معنی یہ نہیں کہ اب اس پہ کر سکتے، ابھی توضیح ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن سند کے اعتبار سے کیا اس مسئلے میں حدیث ثابت ہے کہ گھاٹوں پر پیشاب یا پاخانہ نہ کیا جائے؟ نہیں، ثابت نہیں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، تیسری جو اب حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں روایت کی ہے، مجلد 4 حدیث یا پیج نمبر 448 حدیث نمبر 2715 روایت کرتے ہیں من طریق عبداللہ ابن المبارک سے، جو روایت کرتے ہیں ابن لہیعہ سے۔ ابن لہیعہ کیا رہا ہے، ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں؟ ہاں چلیے، اس پہ ہم نے زور دیا اس لیے آپ سمجھ گئے کہ ضعیف ہی ہوں گے، تبھی تو اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ اچھا تو ابن لہیعہ سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں ابن حبیرہ سے۔ پھر اور غور کریں، ابن حبیرہ کیا کہتے ہیں کہ ہم روایت کرتے ہیں اس شخص سے جس نے ابن عباس سے سنا۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ راوی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجہول۔ ہاں، اس شخص سے میں نے حدیث سنی جس نے ابن عباس سے سنا۔ یار اس کا نام کیا ہے، کہاں گیا، کیا نہیں، جس نے سنا کون ہے اللہ عالم۔ تو ادھر بھی اب غور کریں، یعنی اس کے معنی آ گیا ایک سبب کیوں ضعیف ہے۔ اچھا تو جس نے ابن عباس سے سنا کہتے ہیں، یعنی اس شخص نے کہا جس نے ابن عباس سے سنا کہ ابن عباس نے کہا یا اس شخص نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اخبرني من سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث۔ شاید چھوٹ رہا ہے کچھ، من سمع ابن عباس، جس نے ابن عباس سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اس طرح یہ ہے۔ تو اس شخص نے سنا ابن عباس سے، اور اسی شخص نے کس کو بتایا؟ ابو سعید ابن حبیرہ کو۔ اتقوا الملاعن الثلاث قیل ما الملاعن یا رسول اللہ قال يقعد احدكم في ظل يستظل فيها او في طريق او في نقع ماء۔ یہ اسناد ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے؟ ہاں نمبر 1، ہاں مجہول ہے، ایک تو من سمع ابن عباس مجہول ہے، ایسے نمبر 2 ابن لہیعہ بھی، ان کے بارے میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، الگ الگ بھائیو جانتے کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں صرف ابن لہیعہ کے بارے میں، کافی اختلاف ہے، ثقہ ہیں ضعیف ہے، کچھ کہنے نہیں ثقہ تھے لیکن ان کا مکتبہ لائبریری جل گئے، اس کے بعد یہ ضعیف ہو گئے، مختلط ہو گئے۔ لیکن خلاصہ کلام جو راجح جو مسئلہ ہے کہ ابن لہیعہ حقیقت میں مطلقاً ضعیف ہے۔ اچھا تو بہرحال یہ دو وجہ سے یہ حدیث کو کہا جائے گا کیا ہے؟ ضعیف۔ الہیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت کی مجموع الزوائد میں، اور کہا رواہ احمد وفیہ ابن لہیعہ ورجل لم یسم، انہوں نے بیان کیا کہ حدیث ضعیف ہے یا اشارہ کی حدیث ضعیف ہے، کہا ایک تو اس میں ابن لہیعہ ہے یعنی ضعیف ہے، اور ایسے ہی اس میں ایک ایسا آدمی جس کا نام ذکر ہی نہیں آیا۔ بہرحال چوتھی جو حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ بیان کر رہا ہوں، جس کی روایت الطبرانی نے کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کس طریق سے؟ الحکم ابن مروان الکوفی سے، جو روایت کرتے ہیں فرات ابن السائب سے، جو روایت کرتے ہیں میمون ابن مہران سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى ان يتخلى على ضفة نهر جار۔ اچھا تو یہ سند آپ کے سامنے ہے، اب اس میں کیوں ضعیف ہے؟ ضعیف اس لیے ہے کہ اس میں فرات ابن السائب کو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فرات ابن السائب متروک الحدیث، متروک تو بہت ڈینجر ہے، یعنی موضع کذاب کے قریب ہے، متروک تو شدید الضعف ہے حقیقت میں اس طرح۔ اور نمبر 2 یہ شدید الضعف ہے، ساتھ ساتھ یہ منفرد ہے، یعنی میمون ابن مہران سے اکیلے روایت کر رہے ہیں، کوئی اور ان کا ساتھ دینے والا ہے ہی نہیں ہے۔ مزید ادھر یعنی اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوتا وہ ذرا ضعیف ہوتا تب بھی کہتے چلو یہ اس میں تو متہم نہیں ہے، کوئی اور روایت کر رہا ہے، لیکن اکیلے روایت کر رہے ہیں اور متروک ہے، تو اس طرح حقیقت میں حدیث ضعیف جداً بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، بلکہ حقیقت میں ضعیف جداً ہے حدیث، اس لیے راوی اس میں متروک ہیں۔ کس نے کہا یہ متروک ہے؟ امام بخاری جیسے بڑے بڑے جو بھائیو ائمہ تھے، جو سبحان اللہ روات کے بارے میں اتنی تفصیلات جانتے تھے کہ اتنا تفصیلات جو مہارت عام لوگ رکھتے تھے کھانے پینے تفصیلی امور کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، سبحان اللہ اس طرح پورا تصور۔ اچھا تو انہوں نے
یہ امام بخاری نے کہا. اچھا خلاصہ کلام یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں, صرف پہلی حدیث صحیح ہے, امام مسلم کی روایت ہے. تو کیا اب سوال یہ ہے بھائیو, باقی جو جگہوں کا ذکر آیا ہے جیسے الموارد گھاٹوں پر, ایسے ہی نہر جاری کے پاس, ایسے ہی پھلدار درختوں کے نیچے, اور ایسے جمع ہوا پانی, کیا یہ ادھر پیشاب پاخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اچھا تو کوئی کہے گا نہیں لیکن حدیث تو ضعیف ہے, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ پہلے حدیث میں 3 جگہوں کا ذکر ہے, دو ہی آیا, دو جگہ, تو اسی میں یہ آ جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ جہاں سے یعنی نہر کے کنارے جہاں سے لوگ پانی فائدہ اٹھاتے ہیں, اختصاراً آپ یہ کہیے کہ ان تمام امور کو دونوں پر قیاس کیا جائے گا. اور قیاس کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ان دونوں سے منع کیا گیا, اس لیے اس میں مسلمانوں کو تکلیف ہے اور ایذا ہے, اور شریعت نے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع کیا مطلقاً. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما, کہ جو لوگ مؤمن مردوں کو یا مؤمن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم جو ان سے سرزد ہوا ہو, بغیر جرم جو ان سے سرزد ہوا ہو, وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو یہ منع ہے مطلقاً. پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی کی ایک دوسری روایت ہے اور اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا, من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم, جس نے مسلمانوں کے راستے پر کسی قسم کی تکلیف دی, راستہ اس طرح بھائیو ہر وہ جگہ جہاں سے استفادہ کر رہے تو اس پر لعنت واجب ہے. حدیث سے اب جو اہم الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اتقوا اللاعنین, ابو داود کی یہ روایت ہے, ابھی ذکر کیا, اللاعنین ہے, اور مسلم کی روایت اللعانین ہے. اور لعانین یہ جمع لعان ہے, صیغہ مبالغہ ہے, اور اللاعنین یہ مثنی ہے لعان کا, اور لاعنین جو ہے یہ مثنی ہے, مفرد اس کا کیا ہے لاعن, یعنی مراد ہے جو لعن کا سبب بنتا ہے اس سے بچو. یعنی لوگ جب ایسی حالت میں یا یہ دیکھیں گے اپنے راستوں پر تو کیا بغیر قصد وہ لعنت بھیجنے لگیں گے, گالی دیں گے, تو خود یہ لعنت اپنے اوپر لانے سے بچو. اتقوا اللاعنین. ایسے ہی الذی یتخلی فی طریق الناس, جو لوگوں کے راستے پر پخانہ کر بیٹھتا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں. اچھا, او فی ظلہم, جہاں وہ سایہ کے نیچے گرمیوں میں بیٹھتے ہیں آرام کرنے کے لیے, یا ایسے ہی مجلس جماعتیں ہم بات چیت کرنے کے لیے, اور ایسے ہی ٹھنڈیوں میں اگر وہ بھائیو سورج کا دھوپ میں بیٹھ رہے ہیں. ایسے ہی تو روایتوں میں البراز فی الموارد, اس کی وضاحت پہلے ہو گئی. الموارد و پانی کا جو یہ ذکر کیا گیا گھاٹوں پر جو پانی کا جہاں جمع ہوتا ہے. او نقع ماء, ان کا معنی ہوتا ہے پانی کی جگہیں جس قدر جس کیفیت اس کی ہو. تحت شجرۃ مثمرہ, ایسے ہی جو چوتھی روایت میں ہے کیا پھلدار درخت. اچھا یہ پھلدار کیسا, اگر کھایا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا اگر کھایا نہیں جا رہا لیکن استعمال کیا جا رہا تو وہ درخت جو پھلدار ہو, چاہے وہ کھایا جا رہا ہو پھل, جیسے ہاں انگور کا کہیے یا سیب کا یا ہاں آم ہے جیسے مثلا, یا اگر اس سے فائدہ اٹھانے کھایا نہیں جا رہا لیکن استعمال کیا جا رہا, جیسے قطن کیا کاٹن, اگر اس کے درخت ہے اور وہ گر رہا, لوگ اس کو جمع کر کے فائدہ اٹھائیں تب بھی داخل ہے وہ. اچھا اگر ایسا پھل ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور ادھر اس کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, تاکہ آپ نہ کہیں ہاں سایہ, نہ سائے سے ادھر فائدہ اٹھا رہے ہیں اس جگہ سے لوگ, اور نہ ایسے ہی اس کے پھل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن پھل ہے, تو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی حدیث کا مفہوم کیا ہے, جائز ہے. تب کسی کو آپ تکلیف تھوڑی دے رہے, اگر عام جگہ پر میدان میں ہیں, نہ لوگ وہاں سائے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, نہ وہاں اس سے پھل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس میں ان کو تکلیف نہیں, تو کیا مشکل ہے؟ بات صحیح ہے لیکن مفہوم دیکھیے,
یہ نہیں مراد مثمرہ کی ہر جس میں پھل ہو جس قسم کا بھی ہو، مراد یعنی جو پھل جس سے مستفید ہو رہے. اس لیے وہی ایسی جگہ پر جب پھل گرے گا تو کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا، کون استعمال کرے گا؟ ہاں، لیکن جو عام جو پھل جو فائدہ نہیں ہے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے گرنے سے ادھر وہ مسئلہ نہیں عائد ہو رہا ہے. اب اگر مان لیں اگر وہاں جانور اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ ان کا وہ خلل کا سبب بن رہے تو یہ دوسرے اعتبار سے، یہ ایک اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ناجائز ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں اور بھی حدیثوں کا بھی مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اچھا ہاں، لیکن یہ جو پھل والا جو حدیث ہے وہی ضعیف ہے نا؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی ایک اور اعتبار سے پھل والا وہ ضعیف ہے. لیکن پھر سے ہم رجوع کر رہے ہیں شریعت کے جو قواعد عامہ کے اعتبار سے، تو سمجھیے اس حدیث کی مضبوطی، حدیث ضعیف ہے بلکہ ضعیف جداً ہے، لیکن اس حدیث کو کیوں اس سے ہم مسئلہ یہ استنباط کر رہے ہیں، اس لیے اس کی تأکید قواعد شریعہ سے ملے. تو ایک طرح سمجھیے اس حدیث کو ایک سہارا مل گیا. اب جب سہارا مل گیا تو ادھر اب یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی قواعد شریعہ سے دیکھا جائے گا کہ وہ پھل جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں یا تو کھا رہے ہیں یا تو استعمال کر رہے ہیں، اب اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں اور وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی مزید تأکید والی دلیل کی حدیث ضعیف ہے اصلاً، بمعنی آپ نہیں کہہ سکتے یار حدیث میں آیا ہے مثمرہ. اب یہ آپ یہ تعویلات نہیں کریں کہ کھانے والا ہو استعمال کرنے، جو بھی پھل ہو اس پہ خلاص و حرام ہے، نہیں کہا جائے گا ضعیف حدیث، اور اس کی کوئی تقویت نہیں مل رہی قواعد عامہ سے. لیکن اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، اب یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہا جاتا ہے یار حدیث میں جب آیا ہے مثمرہ پھلدار تو کسی بھی ہو خلاص آپ چھوڑ دیں. ہاں تو چلیے ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. اچھا جلدی سے اب یہ ختم کر رہے ہیں حدیث سے جو مستنبط فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کرنا ان کتنے جگہوں پر؟ 6 جگہوں پر یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، مکروہ نہیں، حرام ہے اور ناجائز ہے. یہ 6 جگہیں کیا ہے؟ ہاں پھر سے پہلا سبق، پھر سے وہ دہران اس سے آپ کاٹ دیجئے گا. حدیث سے مستنبط جو فائدے، پہلا سبق کیا ہے کہ ان 6 مقامات پر 6 جگہوں پر پیشاب یا پاخانہ کرنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے. وہ 6 جگہیں کیا ہے؟ نمبر 1 لوگوں کا راستہ، جہاں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اچھا اس کا مفہوم کیا؟ اگر ایسا راستہ جو چھوڑ دیا لوگ اس پر چلنا تو جائز ہے. اس کا مفہوم یہی ہوا کہ اگر ادھر استعمال نہیں کر رہے تو یہ نمبر 1. نمبر 2 سائیدار جگہ کہیے، درخت کا ہو، دیوار کا ہو، کسی بلڈنگ کا ہو، کوئی بھی ایسا ہو سائیدار ہو یا پہاڑ ہو اس کے سائے پر بیٹھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. ایسے ہی ٹھنڈیوں میں اگر مثلاً دھوپ کی جگہ ہے، ان کا کوئی مخصوص جگہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں، ایک میدان ہے صاف ستھرا ایک مثلاً کوئی جگہ ہے تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اسے نمبر 3 کیا ہے؟ موارد المیاہ، پانی گھاٹوں پر جہاں پانی کے لیے لوگ پہنچتے ہیں اور اسی میں داخل ہے جیسے کنواں ہے، یہ قدرتی ہو یا بھائیو غیر قدرتی، اگر لوگوں نے بنایا ہو، یا جیسے نل ہے جہاں لوگ پانی پیتے ہیں، کنواں ہوا، یا ایک حوض بنا دیا گیا ادھر پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کی جگہ ہو یا جمع کیا جاتا ہے لوگ تاکہ استعمال کریں تو وہ حرام اور ناجائز ہے. ایسے ہی نمبر 4 جمع ہوا پانی، حقیقت اس سے متصل ہے لیکن تو نمبر 4 جہاں جمع ہوا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، جیسا بھی پانی ہو جہاں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، حقیقت میں سابقہ سے یہ متصل ہے. ایسے نمبر 5 کیا ہے؟ پھلدار درخت کے نیچے وہ پھل جو فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. ایسے نمبر 6 نہروں کے کنارے اور ایسے ہی سمندروں کے کنارے، یہ سب داخل ہو گیا. یہ نمبر 1 پہلا سبق پہلا فائدہ. دوسرا سبق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہی 6 چیزوں پر اور چیزوں کو بھی قیاس کیا جائے گا
اور قیاس کرتے ہوئے جہاں لوگوں کا فائدہ ہے اگر وہاں آدمی ایذا پہنچا رہا، پیشاب پاخانہ کر رہا، تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ مثلا عام میدان جہاں لوگ مثلا بازار ہفتے میں ایک دن بازار ہوتا ہے مثلا وہاں، یا کہیں پارک ہوا، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، استفادہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ پیشاب پاخانہ کرنا یہ حرام اور ناجائز۔ اور اس کی دلیل جو شروع میں نے ذکر کیا، جو شریعت کے جو قواعد اس پر دلالت کرتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما۔ اور الحمدللہ اب ہمارے اور آپ کے دور میں اس کی مخصوص جگہیں بنا دی گئی ہیں، تو حقیقت میں اس کے علاوہ تجاوز کرنا یہ تکلیف میں داخل ہے مومنوں کو اور مسلمانوں کو اور ایسے عام لوگوں کو۔ نمبر 3 بھائیو کیا رہا ہے؟ اتقوا اللاعنین سے کیا فائدہ مستنبط ہے؟ اللاعنین تو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ فقہی مسئلہ کیا مستنبط ہے اس سے فقہی مسئلہ مستنبط کیا رہا ہے کہ جس نے ایسا کیا اس کو لعنت دے سکتے ہیں، گالی دے سکتے ہیں آپ یا اور لوگ؟ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اتقوا اللاعنین، نہیں، لاعنین کا مراد ہے 2 ایسے اسباب امور جو لعنت کے سبب بنتے ہیں۔ صحیح جو مسئلہ ہے واللہ عالم کہ یہ جائز ہے، واجب نہیں کہ آپ واجب، لیکن اگر کوئی گالی دے دیا، ایسا کیا، تو کیا وہ گنہگار ہے؟ نہیں، گنہگار نہیں ہے، اس لیے وہ سبب بنا، وہ گنہگار ہے جس نے کیا۔ طبعاً ایک مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اگر سے کیا تو اسے گالی والی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کچھ ہوتے ہیں بھائی سب لوگ برابر نہیں ہوتے، اگر کسی نے گالی دے دیا تو وہ جائز ہے اس کے حق میں، گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کرنے والا وہ سبب بنا، یا کہیے اس نے مجبور کیا ایسے شخص کو گالی دینے کے لیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے بعین ہی گالی دے دینا، اگر پتہ چلا فلاں شخص اسی نے کیا ہے تو اس کو خاص کر کے فلاں کو لعنت ہو، یا عام لعنت جس نے کیا اس پر لعنت ہو، صحیح جو مسئلہ عام صیغہ ہونا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب فتح الجلال والاکرام جب انہوں نے اس حدیث کی تشریح کی۔ اس طرح بھائیو حدیث کے متعلق یہ فائدے مکمل ہو گئے، اور الحمدللہ پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا کہ ایک ہی درس میں 6 حدیثیں ایک ساتھ اس کی تشریح مکمل ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ ایسے آئندہ دنوں میں بھی کچھ رفتار بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ علی عبدک و رسولک محمد۔